بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑی زبردست خبریں ہیں، انٹرسٹنگ بھی ہیں لیکن معلومات کی بنیاد کے اوپر ہیں، تو امید ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایک تو بشیر میمن جو کہ پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ سخت خلاف ہیں، ان کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ شاہ محمد شاہ کو ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ ان کو صدر کے عہدے سے ہٹا کر نائب صدر بنایا گیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں کہ نون لیگ سندھ میں پاؤں جمانے جا رہی ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ ایک سابق وفاقی وزیر کی تیسری شادی کی ہے، اور جن کا عہدہ جو تھا وہ وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ اور تیسری خبر ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے جو مسلم لیگ نون کا پارٹی سیکریٹریٹ ہے مرکزی لاہور میں، ان کے لیے قائد بلاک کے نام سے ایک انیکسی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بشیر میمن کی۔ بشیر میمن سابق ڈی جی ایف آئی اے رہ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی ان کے خلاف ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے سخت خلاف ہے۔ پہلے ان کی بہت زیادہ بنتی تھی اور بہت زیادہ ان کے جو معاملات تھے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹھیک تھے، بگڑے بعد میں کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی بہت سی باتیں یا بہت سے لوگوں کے خلاف کیسز کرنے سے انکار کر دیا۔ شہرت ان کو اس وقت ملی جب ان کو عمران خان نے بلایا جب وہ وزیر اعظم تھے، اور ان کو مجبور کیا اور تنگ کیا، ہراساں کیا کہ وہ نواز شریف، خواجہ آصف، احسن اقبال، شہباز شریف، مریم نواز، پتہ نہیں کن کن لوگوں کے خلاف انہوں نے کہا جب نہ مجھے کیسز بلکہ بنا کر دیے جائیں، بلکہ ان کو آپ پکڑے اور اندر کریں۔ تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا جی یہ بنتے نہیں ہیں، تو میں کس طرح کروں؟ تو پھر عمران خان نے ان کو جو وزیر اعظم ہاؤس کا باتھ روم تھا اس میں بند کر دیا تھا، اور یہ انہوں نے خود بھی اس حوالے سے باتیں کہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں کیا گیا تھا۔ تو ان کو اطلاع تھی کہ کوئی زد و کوب بھی کیا گیا، لیکن اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ لیکن ایسی انفارمیشن ملی کہ اس وقت یہ ڈی جی ایف آئی اے تھے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ بعد میں ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے نون لیگ کی طرف اور نون لیگ کے لوگوں کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا دوستی کا، اور دوستی کے اس ہاتھ کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا شہباز شریف نے، اور پھر رابطے شابطے رہے، اور یہ مسلم لیگ نون کا جو سندھ کا چیپٹر ہے اس کے اندر ان کی ذمہ داری لگ گئی۔ اچھا خاصا یہ کراؤڈ بھی لے کر گیا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو نواز شریف آئے نا 21 اکتوبر کو وطن واپس، تو اچھا خاصا کراؤڈ بھی لے کر سندھ سے یہ گئے، پوری ٹرینیں گئیں، دو ٹرینیں لے گئیں، تو استقبالیہ کمیٹی تھی، تو اس میں بھی ان کا اچھا خاصا ایک رول تھا۔ بہرحال اس میں پھر ان کو ذمہ داری سونپی گئی استقبالیہ کمیٹی کی، اس میں کامیاب ہوئے۔ تو پھر سردار یاس صادق جو کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، بلوچستان بھی گئے، سندھ کے دورے پر بھی گئے تھے، انہوں نے ایک رپورٹ بنا کر نواز شریف کو دی کل۔ تو نواز شریف کو جو رپورٹ بتائی گئی وہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ان کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنایا جائے تو جو ہے یہ بڑی اچھی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں، اور ان کا وہاں پہ اثر و رسوخ ہے، کون کون سی برادریاں ہیں، پیپلز پارٹی کو کس طرح ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے ان کو بتائی۔ تو نواز شریف نے ان کی منظوری دے دی، تو آج جو ہے وہ باضابطہ طور پر ان کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ میسج سب سے بڑا یہ ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو سندھ میں ٹف ٹائم دے گی۔ آج ایم کی ایم ملی ہے نواز شریف کے ساتھ، 2 سے 3 گھنٹے ملاقات جاری رہی، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور وہ مصطفیٰ کمال 3 رکنی وفد تھا، وہ ملا ہے، اور آئندہ کس طرح آگے بڑھنا ہے، کیا معاملات ہیں، کس طرح چیزوں کو لے کر چلنا ہے، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ اور یہ بھی، اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ بھی بڑا میسج ہے
کیونکہ ابھی نون لیگ جو ہے وہ GDA سے ملے گی، مسلم لیگ فنکشن سے ملے گی، اور JUI فے سے ملے گی۔ وہ نواز شریف فیصلہ کا پچھلے دنوں میں اس کا آپ کو بتا چکے ہیں کہ نواز شریف نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ تمام سیاسی قائدین کے ساتھ وہ رابطے کریں گے اور ان کے ساتھ وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بشیر میمن کا مسلم لیگ نون کا سندھ کا صدر بننا پیپلز پارٹی کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے، اور اگر وہ کسی حلقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں یا مشیر بن جاتے ہیں، تو پھر بھی پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا وہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون ہوتی تھی نون لیگ کے دور میں، بڑی مشہور ہوئی تھی، ماروی میمن۔ تو ماروی میمن کا آپ نے وہ قصہ ایک سنا ہوگا، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کے دور حکومت تھا، تو انہوں نے اطلاعات تھی کہ اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار، تو ان کے ساتھ ان کی کوئی شادی کے حوالے سے چیزیں چلی، تو وہ باتیں اس طرح کی بہت زیادہ سامنے آئیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی ہے۔ بعد میں وہ پتہ چلا کہ کچھ مبینہ طور پر لے دے کے شادی جو ہے وہ ختم ہوگی، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ جو ہے وہ تیسری شادی کی گئی ہے ان محترمہ کی جانب سے۔ حق ہے جی ان کو، جو 4 شادیوں کی اجازت اسلام دیتا ہے تو آپ مرد کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں، وہ انہوں نے کی ہے۔ انوشا رحمان ایک اور سابق وفاقی وزیر ہیں، اور آج کل مسلم لیگ نون لاہور کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کی انچارج ہیں۔ تو انہوں نے، اور براہ راست وہ مریم نواز کو جواب دہ ہیں۔ ان کا اور اسحاق ڈار کا جو قریبی تعلق ماضی میں رہا ہے اس سے بھی واقف ہیں، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ ایک اسپیشل انیکسی جو ہے وہ تیار کی گئی ہے میاں نواز شریف کے لیے، مسلم لیگ نون کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہیں پہ، تاکہ میاں صاحب وہاں پہ جا کر جب پارٹی میٹنگ سے تھک جائیں تو آرام وغیرہ وہاں پہ جا کے کر سکے۔ بیڈ بھی لگایا گیا ہے، چائے ہے، ہائی ٹی وغیرہ کا بندوبست ہے، کرسیاں ہیں، ایک دفتر ہے، اور اس انیکسی میں صرف 3 دفتر ہیں، ایک نواز شریف کا، ایک اسحاق ڈار کا، اور ایک انوشا رحمان کا۔ اس کے علاوہ مریم نواز بھی بغیر اجازت وہاں پہ نہیں جا سکتی۔ تو یہ بھی ایک، ابھی یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہتا سکتے، لیکن اسحاق ڈار صاحب خوش ہیں کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ملے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی انبن ہو گئی تھی، اور ماروی میمن کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ تو ابھی وہ وہاں پہ، ابھی وہ فنانس سیکٹری بھی ہے، تو وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کیونکہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا، اس کی جو اس طرح کی بھی چٹ چیٹ ہوتی ہے نا، وہ آپ کہیں گے جی ذاتی زندگی، وہ نہیں، وہ سیاستدان کی تو کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی ہے، اس کی عوامی زندگی ہوتی ہے۔ ہم جیسے جو صحافی ہیں کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی نکال کے بیچ میں سے لے آتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، لیکن اس کو کوئی آپ غلط رنگ مت دیجیے گا، یہ مہربانی کیجیے گا۔ یہ میں نے ویسے آپ کو انفارمیشن کے طور پر بتایا کہ اس انیکسی کو قائد بلاغ کا نام دیا گیا، یہ پہلے نہیں تھی، لیکن چونکہ میاں صاحب نے سیاسی ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے تو پھر وہاں پہ ان کے آرام کرنے کے لیے یہ قائد بلاغ کے نام سے ایک انیکسی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا جو سیکریٹری جو کوٹھی ہے اس کی سائڈ پہ ہی، پچھلی سائڈ پہ اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ محدود رکھا گیا صرف 3 لوگوں تک، اور تاکہ کوئی میٹنگ سیٹنگ ہو یا آرام وغیرہ کرنا ہو، چائے کافی پینی ہو، تو وہاں پہ ان کو تنہائی جو ہے وہ میسر ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ 3 خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ پاکستان زندہ باد۔